ہمیں اپنے باپ کو بھی راضی کرنا ہے، ہمیں اپنی ماں کو بھی راضی کرنا ہے۔ اس لیے شاعر نے کہا ہے کہ نعمت کے عوض کوئی بھی اجرت نہیں مانگی، دنیا سے کبھی حسب ضرورت نہیں مانگی، اور یہ ماں کا جگر ہے کہ لہو اپنا پلا کر، یہ ماں کا جگر ہے کہ لہو اپنا پلا کر بیٹے سے کبھی دودھ کی قیمت نہیں مانگی، یہ ماں کا جگر ہے کہ لہو اپنا پلا کر بیٹے سے کبھی دودھ کی قیمت نہیں مانگی۔ ہے تمنا خلد کی اگر نادا تجھے، ماں کے قدموں سے لپٹ جا جنتی ہو جائے گا، ماں کے قدموں سے لپٹ جا جنتی ہو جائے گا۔ آقا کے وسیلے سے تو کبھی نماز سے اولاد ماں نے مانگی تھی بندہ نواز سے، اور ماں باپ زندگی میں خوشی کو ترس گئے، ماں باپ زندگی میں خوشی کو ترس گئے۔ مننے کے بعد آئے ہیں بیٹے جہاز سے، مننے کے بعد آئے ہیں بیٹے جہاز سے، گڑیا خرید کے تو کبھی گڈا خرید کر، گڑیا خرید کر تو کبھی گڈا خرید کر دیتا تھا روز روز کھلونا خرید کر، اور جاری اب بھی یارو تجارت کا سلسلہ۔ ارے باپ دے رہا ہے بیٹی کو دولہا خرید کر، باپ دے رہا ہے بیٹی کو دولہا خرید کر۔ پیارے مسلمانوں یاد رکھیں، اگر شادی کے بعد اگر ہم اپنے گھر میں سکون چاہتے ہیں تو لہذا ہمیں اپنی بیٹی کے لیے دولہا دیندار تلاش کرنا چاہیے، اور بیٹے کے لیے دلہن دیندار تلاش کرنا چاہیے۔ جب دونوں دیندار ہوں گے کبھی آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ شاعر نے کہا ہے کہ سردار دیکھ کر نہ زمیندار دیکھ کر، سردار دیکھ کر نہ زمیندار دیکھ کر، رشتہ کرو نبی کا وفادار دیکھ کر، اور جنت میں اس کا جانا تو کل فرض ہو گیا، جو مر گیا ہے روضہ سرکار دیکھ کر، جو مر گیا ہے روضہ سرکار دیکھ کر۔ ارے سردار کریں گے نہ زمیندار کریں گے، سردار کریں گے نہ زمیندار کریں گے، امت کی مدد تو سید ابرار کریں گے۔ بروز محشر یہ کہہ دوں گا فرشتوں سے کہ ہٹ جاؤ، اب جو بھی کریں گے میرے سرکار کریں گے۔ بروز محشر یہ کہہ دوں گا فرشتوں سے کہ ہٹ جاؤ، اب جو بھی کریں گے میرے سرکار کریں گے۔ میں نصیحت کے طور پر آپ کو ایک پیغام دینا چاہوں گا، پیارے مسلمانوں، اگر اللہ ہمیں بلندی عطا فرما دے، اگر اللہ ہمیں بہت زیادہ مالا دولت عطا فرما دے، تو لہذا اپنے مالا دولت کے چکر میں آ کر کسی کو حقیر نہ جاننا۔ اگر کوئی مزدور کا بیٹا بھی ہے اسے اپنی نظروں میں حقیر نہیں جاننا، پتہ نہیں کس کی مقدر کا ستارہ کب چمک جائے اور اللہ تعالیٰ کس بندے کو اٹھا کر کے بلندی عطا فرما دے۔ شاعر نے کہا ہے کہ اس رات کے ڈھلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی، سورج کے نکلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی۔ ارے مت دیکھ حقارت سے مزدور کے بچے کو، تقدیر بدلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی۔ مت دیکھ حقارت سے مزدور کے بچے کو، تقدیر بدلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ پاک تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ شاعر نے کہا ہے کہ غریبی کوڑے کچرے سے بھی روٹی ڈھونڈ لیتی ہے، غریبی کوڑے کچرے سے بھی روٹی ڈھونڈ لیتی ہے، اور امیری شوق سے برتن میں جھوٹا چھوڑ دیتی ہے۔ تکبر کرنے والوں کی کہیں عزت نہیں ہوتی، ارے وہ ڈالی ٹوٹ جاتی ہے جو جھکنا چھوڑ دیتی ہے، وہ ڈالی ٹوٹ جاتی ہے جو جھکنا چھوڑ دیتی ہے۔ رات وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، بغیر تاخیر تمہید کے میں تقریر کرنے کے لیے دعوت سخن پیش کر رہا ہوں، جن سے میری مراد ناشر مسلک اعلیٰ حضرت مجاہد اسلام، مبلغ اسلام، خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی حماد رضا صاحب قبلہ حضرت کا ویلکم سواگتم خیر مقدم۔ نعرہ تکبیر و رسالت کی صداؤں میں کر لیا جائے اور لگائے زوردار نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایسا نعرہ ہونا چاہیے کہ قسم اللہ کی ہم دین کی پہچان بانٹیں گے، قسم اللہ کی ہم دین کی پہچان بانٹیں گے، اگر ترشول وہ بانٹیں تو ہم قرآن بانٹیں گے۔ لگاؤ ایسا نعرہ کہ دین کی دشمن دہل جائیں، علی شیر خدا کا ہم یہی اعلان بانٹیں گے۔ نعرے کا جواب دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن شادی خانہ آبادی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی حماد رضا صاحب قبلہ حضرت کے شعر سے پیش کر رہا ہوں کہ تختر رنج و غم کنا کچھ ملال کر، ہوتا ہے سب خدا کی طرف سے خیال کر، تقریر بے مثال ہے سننا سنبھال کر، حضرت آئے ہیں بہت قیمتی ٹائم نکال کر۔